السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے بی ایس انگلش 9081 کا یہ تھیسس تیار کیا ہے۔ اس متعلق آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کسی بھی تھیسس کو آپ کس طرح سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سا چیپٹر کتنی اہمیت کا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا۔ یہ جو آپ کو مختلف واٹس ایپ گروپ کے اندر لوگ ملتے ہیں کہ ہم سے تھیسس تیار کروا لو، گزشتہ سیمیسٹر میں بھی جس طرح سے انہوں نے ورک کر کے دیا تھا اس سے بہتر ہے کہ آپ سمجھ کر خود اپنا ورک کر لیں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کسی اتھینٹک آدمی سے، پروفیشنل آدمی سے رابطہ کر کے اپنا کام کروائیے گا۔ بہرحال ہم چیپٹر نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم کسی تھیسس کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ تھیسس کسی کتابی تعریف سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ ایک زندہ مسئلے سے جنم لیتا ہے۔ میرے اس تھیسس کی بنیاد بھی ایک حقیقی کلاس روم کے مسئلے پر رکھی گئی ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں گھروں میں اردو یا علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں، مگر اسکولوں میں تعلیم انگریزی زبان میں دی جاتی ہے۔ خاص طور پر سرکاری اور دیہاتی اسکولوں میں یہ فرق بہت واضح نظر آتا ہے، جہاں بچے گھر سے اردو بول کر آتے ہیں اور کلاس میں اچانک انگریزی زبان کا سامنا کرتے ہیں۔ ایسے میں نہ صرف بچوں کو سیکھنے میں مشکل پیش آتی ہے، بلکہ اساتذہ بھی مکمل طور پر انگریزی میں سبق پڑھانے میں دقت محسوس کرتے ہیں۔ اسی صورتحال میں ایک قدرتی تدریسی عمل سامنے آتا ہے جسے ہم کوڈ سوئچنگ کہتے ہیں، یعنی استاد انگریزی پڑھاتے ہوئے ضرورت کے مطابق اردو کا سہارا لیتا ہے۔ یہ عمل اکثر غیر ارادی ہوتا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بچہ بات کو سمجھ سکے، مگر تعلیمی حلقوں میں اس عمل پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے انگریزی سیکھنے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ اسے بچوں کے لیے مددگار مانتے ہیں۔ اسی اختلاف نے اس تحقیق کو جنم دیا۔ اس تھیسس کا بنیادی مقصد یہی تھا: کیا واقعی کوڈ سوئچنگ بچوں کی تعلیمی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے یا یہ انگریزی زبان سیکھنے کے عمل کو متاثر کرتا ہے؟ اس چیپٹر میں میں نے اس مسئلے کا پس منظر، پاکستان میں انگریزی کی سماجی حیثیت، دیہی اسکولوں کی تعلیمی حقیقت اور تحقیق کی ضرورت کو تفصیل سے بیان کیا، تاکہ سب یہ سمجھ سکیں کہ یہ تحقیق محض ایک تعلیمی مشق نہیں، بلکہ ایک حقیقی مسئلے کا جواب تلاش کرنے کی کوشش ہے۔ لٹریچر ریویو: کسی بھی تحقیق کی مضبوطی اس بات سے جانی جاتی ہے کہ وہ پچھلی تحقیق سے کس حد تک جڑی ہوئی ہے۔ یہی میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوڈ سوئچنگ پر دنیا بھر میں کس طرح تحقیق کی جا چکی ہے اور محققین نے اس عمل کو کس نظر سے دیکھا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر کی گئی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دو لسانی تعلیمی ماحول کسی کمزوری کی علامت نہیں، بلکہ ایک حقیقت پسندانہ تدریسی طریقہ ہے۔ اسی طرح جب ہم پاکستانی تناظر میں تحقیق کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہی حقیقت نظر آتی ہے کہ سرکاری اسکولوں میں اردو کے بغیر تعلیم کا تصور ممکن ہی نہیں۔ کئی پاکستانی محققین نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اردو کا استعمال بچوں کے اعتماد میں اضافہ کرتا ہے اور انہیں کلاس میں حصہ لینے کی ہمت دیتا ہے۔ تاہم لٹریچر ریویو کے دوران یہ بات واضح ہوئی کہ زیادہ تر تحقیق شہری علاقوں میں یا اعلیٰ تعلیمی سطح پر کی گئی ہے، جبکہ دیہاتی پرائمری اسکولوں کو بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ یہی وہ خلا تھا جسے پر کرنے کے لیے اس تحقیق کا انتخاب کیا گیا۔ اس چیپٹر کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ تحقیق ایک مضبوط علمی بنیاد رکھتی ہے اور کسی غیر متعلقہ یا پہلے سے حل شدہ مسئلے پر نہیں کی گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ریسرچ میتھڈ کے متعلق۔ یہ وہ چیپٹر ہوتا ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے صرف باتیں نہیں کی، بلکہ واقعی تحقیق کے اصولوں کے مطابق کام کیا ہے۔ اس چیپٹر میں نے تفصیل سے بیان کیا کہ اس تحقیق کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا گیا اور کیوں کیا گیا۔ چونکہ اس تحقیق کا تعلق نہ صرف اعداد و شمار سے تھا، بلکہ انسانی رویوں اور احساسات سے بھی تھا، اس لیے
ریسرچ مکس میتھڈ کو منتخب کیا گیا اور اس طریقے کے ذریعے کلاس روم کا مشاہدہ بھی کیا گیا اور اساتذہ و طلباء کے خیالات بھی حاصل کیے گئے۔ تحقیق کے لیے ایک سرکاری گرلز پرائمری اسکول کا انتخاب کیا گیا جو دیہاتی علاقے میں واقع تھا تاکہ اصل مسئلے کی درست نمائندگی ہو سکے۔ اساتذہ اور طلباء کو جان بوجھ کر محدود تعداد میں منتخب کیا گیا تاکہ حاصل ہونے والا ڈیٹا زیادہ گہرا اور قابل اعتماد ہو۔ کلاس روم آبزرویشن کے ذریعے یہ دیکھا گیا کہ استاد کن مواقع پر اردو کا استعمال کرتا ہے، جبکہ انٹرویو کے ذریعے اساتذہ کے خیالات کو سمجھا گیا۔ طلباء سے سوال نامے کے ذریعے ان کی رائے لی گئی تاکہ یہ جانا جا سکے کہ وہ اردو اور انگریزی کے استعمال کو کس طرح محسوس کرتے ہیں۔ اس پورے عمل کے دوران اخلاقی اصولوں کا مکمل خیال رکھا گیا، بچوں کی شناخت کو خفیہ رکھا گیا اور تحقیق میں کسی قسم کا دباؤ شامل نہیں کیا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا انالیسس کے متعلق۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محقق کی آواز خاموش ہو جاتی ہے اور ڈیٹا خود بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اس چیپٹر میں حاصل کیے گئے تمام مشاہدات، انٹرویوز اور سوال ناموں کے نتائج کو ترتیب سے پیش کیا گیا۔ کلاس روم مشاہدے سے یہ بات سامنے آئی کہ اساتذہ زیادہ تر اردو کا استعمال مشکل الفاظ اور تصورات کو واضح کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ نظم و ضبط قائم رکھنے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی اردو زیادہ مؤثر ثابت ہوئی۔ اساتذہ کے انٹرویو سے معلوم ہوا کہ وہ اردو کا استعمال کسی لاپرواہی عادت کے تحت نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا تدریسی فیصلہ ہوتا ہے۔ طلباء کے جوابات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اردو کے استعمال سے انہیں بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور وہ کلاس میں زیادہ اعتماد کے ساتھ حصہ لیتے ہیں۔ تاہم ڈیٹا نے یہ بھی ظاہر کیا کہ اگر اردو کا استعمال حد سے زیادہ ہو تو کچھ طلباء انگریزی بولنے میں سستی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اس چیپٹر میں نتائج کو غیر جانبدار انداز میں پیش کیا گیا، بغیر کسی ذاتی رائے کے، تاکہ تحقیق کی ساکھ برقرار رہے۔ تھیسس کا آخری چیپٹر تمام تحقیق کو سمیٹ کر اس کا مفہوم واضح کرتا ہے۔ اس چیپٹر میں سب سے پہلے نتائج کو پہلے سے موجود نظریات کے ساتھ جوڑا گیا اور یہ دکھایا گیا کہ اس تحقیق کے نتائج عالمی اور مقامی تحقیق سے ہم آہنگ ہیں۔ ڈسکشن کے حصے میں یہ واضح کیا گیا کہ کوڈ سوئچنگ واقعی سیکھنے کے عمل کو سہارا دیتا ہے۔ جیسا کہ کنکلوژن میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی کہ دیہی پرائمری اسکولوں میں اردو کا استعمال ناگزیر ہے اور یہ بچوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، بشرطیکہ کہ اسے متوازن انداز میں استعمال کیا جائے۔ تھیسس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے تو آپ کومنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے جواب دیں گے۔